نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے النور. یہ واعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں ہوا 28 ربیع الاول سن 1331 ہجری. 2 گھنٹے 33 منٹ یہ واعظ ہوا اور اس واعظ کا مضمون ہے آداب متعلقہ ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا سعید احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور سامعین کی تعداد تقریباً 150 تھی. فرمایا یہ ایک مختصر سی آیت ہے. اس میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنی 2 نعمتوں کا عطا فرمانا اور ان 2 نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فرمانا بیان فرمایا ہے. ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے. ایک کو تو لفظ نور سے ذکر فرمایا اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا. اور یہ توجیہ اس آیت کی ایک تفسیر کی بنا پر ہے، یعنی جبکہ نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود مراد لیا جائے اور اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے یعنی نور اور کتاب دونوں سے قرآن مجید ہی مراد لیا جائے تو توجیہ بدل جائے گی. اور اس صورت میں عطف کتاب کا نور پر باوجود اتحاد ذات کے تغیر حیثیت و صفت کے اعتبار سے ہوگا کہ ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس میں ایک صفت نوریت کی ہے اور دوسری صفت کتابیت کی ہے. اور اس توجیہ کی بنا پر بھی وہ تعداد نعمت فوت نہ ہوگا، یعنی وہ 2 نعمتیں اب بھی رہیں گی، لیکن ایک پر دلالت مطابقی ہوگی اور دوسرے پر دلالت التزامی. یعنی قرآن مجید پر تو دلالت مطابقی ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اور چونکہ قرآن مجید کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ نعمت ہم کو عطا ہوئی، اس لیے اسی کلام میں بطریق لزوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر بھی دلالت ہوگی. بہرحال دونوں بطریق مطابقت مذکور ہوں یا ایک بطریق مطابقت اور دوسرے بطریق لزوم، مگر ہر حال میں اس آیت میں 2 نعمتوں کا ذکر ہے. یہ حاصل ہے اس آیت کا. مگر قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ بیان کیا جائے، اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس وقت اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوئی. اول تو یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایسا نہیں کہ اس پر یہ سوال ہو سکے، مگر یہ سوال ہمارے کم سمجھ مدعیان محبت اخوان کی بدولت پیدا ہوا ہے.
جو ربیع الاول میں جو محبت کا جوش ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو آج کل مولد میں تخصیصات کے پابند ہیں۔ سو ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خاص خاص ازمن کے ساتھ مختص کر دیا، جیسے بعض مدعیان محبت حضرت حسین علیہ السلام کے ذکر حضرت حسین کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا، ایسے ہی مدعیان محبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا۔ اور عجب نہیں کہ میرے اس وقت کے اس بیان سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ بیان بھی شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ اس بیان کا ہے، اور ان کے ذہن میں آنے سے دو قسم کے لوگوں کو دو تعجب پیدا ہوئے ہوں۔ منہمکین فی التخصیصات کو تو یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ تو اس تخصیص پر کلام کرتے ہیں، پھر خود اس کا ارتکاب کرنے کی کیا وجہ؟ کیا ان لوگوں کے قول و فعل میں مطابقت نہیں؟ اور مانعین تخصیصات کو یہ تعجب ہے کہ اس نے محققین کا مسلک کیوں چھوڑا؟ بہرحال چونکہ ایک خاص جماعت نے ذکر رسول کو خاص کر دیا خاص اوقات کے ساتھ، اسی لیے اس وقت میرے اس بیان پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سوال بالکل لا یعنی تھا اور یہ کسی مسلمان کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایسی چیز ہے کہ اس کی نسبت یہ سوال ہو سکے کہ اس وقت اس ذکر کو کیوں اختیار کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو ایسی چیز ہے کہ ہر وقت ہر انسان کے رگ و پے میں ساری ہو، بلکہ دوسرے اذکار بھی اسی ذکر کی طرف راجع ہو جایا کریں، اور اس کو ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان ہر ذکر سے اسی کا ذکر نکال لیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور ہر گفتگو کا خاتمہ اسی کے تذکرے اور یاد پر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو چونکہ محبت حق اور توحید میں کمال تھا اور توجہ بحق غالب تھی، آپ ہر بات کو توحید کی طرف منعطف فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر بعض حکام مکہ کے تشددات کا تذکرہ شروع کیا، یعنی اس زمانے میں ترکوں کی حکومت تھی، اور ترک جو ہوتا تھا وہاں کا گورنر ہوتا تھا، تو کبھی وہ وہاں کے رہنے والوں پہ تشدد سختی کرنے لگتا تھا۔ تو کسی نے آ کر یہ شکایت کی کہ یہ یوں ظلم کرتے ہیں، یوں پریشان کر رکھا ہے، مگر وہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھا۔ حضرت حاجی صاحب سے شکایت کی تو وہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھا، اور یہ حالت تھی خلیل آسا در ملک یقیزن نوائے لا احب الافلیزن، اور یہ حالت تھی کہ ہما شہر پر زخوبہ منعم و خیال ماہے چہ کنم کے چشم یک بھی نہ کند بکس نگاہے۔ پس معن ہی فرماتے ہیں، جیسے اس شخص نے شکایت کی فوراً فرماتے ہیں کہ آج کل اسماء جلالیہ کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالیہ کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے اسماء جمالیہ اور جلالیہ یعنی لطفیہ اور قہریہ کی تحریک ہونے لگی، اور اس اسماء جمالیہ اور جلالیہ کے وہ معنی نہیں جن کو عاملین اسماء جلالیہ و جمالیہ کہتے ہیں، اور جن میں ان کے نزدیک گوشت چھوڑ دینا ضروری ہے، وہ تو ایک مخترع اصطلاح ہے، بلکہ مراد اسماء جلالیہ سے اسماء قہریہ اور اسماء جمالیہ سے اسماء لطفیہ۔ تو یہ سختی وغیرہ جو کچھ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ظلم و ستم اگرچہ ہمارے افعال ہونے کی حیثیت سے یعنی انسانوں سے صادر ہوتا ہے، تو ہمارے افعال ہونے کی حیثیت سے اور ہمارے اعتبار سے معصیت ہے، مگر اس کی تخلیق و تکوین میں بھی خدا تعالی کی مصالح اور بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔
حتیٰ کہ میں نے اپنے ایک استاد سے سنا ہے کہ دنیا میں چوری ہوتی ہے مگر اس کا وجود بھی حکمت سے خالی نہیں، اگرچہ یہ تو اعتقاد ہے کہ خدا کی حکمت نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو اور کوئی ایسا ہو، اور اس فعل میں گناہ بھی ہوگا بوجہ اس کے اختیاری ہونے کے، مگر یہ ایسا ہے جیسے گھر میں بیت الخلا ہوتا ہے کہ وہ تمام قطاعات سے ارذل ہے، یعنی ایک بالکل بیکار جگہ ہے لیکن گھر میں ہوتا ہے، لیکن مکان بغیر اس کے ناتمام ہے۔ ایسے ہی عالم بدون کفر کے ناتمام ہے۔ ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ بزرگوں کے برکات کا تو مقتضی یہ ہے کہ ان کے مزارات پر خرافات نہ ہوا کرتے، یہ خیال آیا تو اسی شب خواب میں یہ شعر وارد ہوا: در کارخانہ عشق از کفر نہ گزیرست، آتش کرا بسوزد گر بو لہب نہ باشد۔ اسی طرح چوری کیسی بری چیز ہے مگر بہت سی حلال روزیاں اسی کی بدولت ہے، مثلا لوہاروں سے عمدہ عمدہ قفل بنوائے جاتے ہیں کہ تاکہ چوری نہ ہو تو ان کا دھندا چلتا ہے، اور اسی کی بدولت بڑھئی سے مضبوط کواڑ یعنی دروازے بنوائے جاتے ہیں، پاسبانوں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں حفاظت کی، چوکیداری کرنے کی، یہ سب اسی کی بدولت ہے۔ تو اسماء جلالیہ کے ظہور کے یہ معنی ہے، تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ آج کل اسماء جلالیہ کا ظہور ہو رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غیبت وغیرہ سب بھاگ گئی، تو جس کے دل میں کوئی چیز بسی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہر وقت اسی کا ذکر یاد آتا ہے۔ جب ادنا ادنا چیزوں کی محبت کا یہ اثر ہے تو جن لوگوں کو خدا اور رسول کی محبت نصیب ہے ان کا تو کیا ذکر ہے، جو لوگ دنیا کی کسی عورت یا کسی مرد پر عاشق ہو جاتے ہیں ان کو دیکھیے کہ ہر بات میں، ہر تذکرے میں ان کو اس کی یاد لگی رہتی ہے۔ ایک کنجوس کی حکایت ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست کو ایک مرغی دے دی تھی، کنجوس آدمی تھا۔ اب جب کبھی کسی بات کا تذکرہ آیا اس کو فوراً وہ مرغی یاد آتی کہ زید اس دن گیا تھا جب ہم نے تم کو مرغی دی تھی، فلاں واقعہ اس دن ہوا تھا جب ہم نے تم کو مرغی دی تھی۔ غرض جو واقعہ ہوتا اس پر یہی ذکر، وہ مرغی ہر واقعہ کا پتہ بتلانے میں اس کے لیے ایسی ہو گئی جیسے ہندوستان کے لیے غدر، کہ غدر میں یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، غدر میں ہماری عمر 9 برس کی تھی۔ تو جیسے ہندوستان کے لیے غدر تاریخ ہو گئی ایسے ہی اس کے لیے مرغی تاریخ ہو گئی۔ آخر اس دوست نے تنگ آ کر مرغی خرید کر اس کے حوالے کی کہ بھائی تو مرغی لے لے اور اس کے ذکر کو چھوڑ دے۔ تو جس چیز کا خیال بند جاتا ہے وہ ہر وقت یاد آتی ہے، بس جس کو خدا اور رسول سے محبت ہو تو اگر ہر بات میں وہی یاد آئے تو کیا عجب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جاتا تھا۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی نسبت حدیث میں ہے، آخر ہم کو دیکھیے کہ ہم مثلا حاجی صاحب کے سلسلے میں ہیں تو ذرا سے بہانے سے اس سلسلے کے بزرگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے قطع کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ محض محبت کے سبب ہے۔ اس کو کسی نے کہا: دید مجنو رای کے صحرا نورد، در بیاباں غمش بنششتہ فرد، ریگ کاغذ بود انگشتہ قلم، می نمود بہر کس نامہ رقم، گفت اے مجنو شیدہ چیست این، می نویسی نامہ بہر کیست این، گفت مشک نام لیلا می کنم، خاطر خواہ را تسلی می کنم۔ کہ مجنو کو دیکھا کہ زمین پر بیٹھا ریت پر انگلی سے لکھ رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ یعنی اگر مسمى میسر نہیں تو اسم ہی صحیح، اسی سے تسلی ہو رہی ہے۔ تو جب نفسانی کیفیت میں یہ حالت ہے تو خدا کی محبت میں کیا حالت ہوگی؟ عشق مولا کے کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہر او اولا بود، کہ کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا؟
کیا خدا کی محبت لیلا کی محبت سے بھی کم ہے کہ اس کے واسطے تو بہانہ کافی ہے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے کہ اس کے واسطے کسی اہتمام کی کیا ضرورت، وہ تو ہر بات میں آ جانا چاہیے، نیز اس کی بھی کیا ضرورت ہے، اگر بیان ہو تو صرف ولادت شریفہ اور معجزات ہی کا بیان ہو۔ آپ کی تو ہر بات ذکر کے قابل ہے، نشست و برخاست، اخلاق و عادات، مجاہدات و ریاضات، افعال و احکام، اوامر و نواہی، مگر بات یہ ہے کہ انسان کا نفس راحت طلب ہے، جس بات میں کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے جان چراتا ہے۔ تو ہر بات کے تذکرے میں چونکہ احکام پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بالکل ترک کر دیا۔ کانپور میں مجھ سے ایک شخص کہنے لگے کہ لوگوں نے مولود شریف کے مٹانے کا ایک اور بھی طریقہ ایجاد کیا ہے کہ اس میں نماز روزہ وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بتلائیے کہ جو لوگ نماز وغیرہ کے تذکرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مٹانا کہیں، کیا وہ محب رسول ہے؟ صاحبو، یہ سب امور بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے مولود کی بابت پوچھا گیا کہ آپ مولود نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میاں ہم تو ہر وقت ذکر مولود کرتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو ہم یہ کیوں پڑھتے؟ آپ کے وسیلے سے یہ کلمہ ملا، تو غرض آپ کا ذکر تو ہر وقت ہی ہونا چاہیے، پھر آپ کی ہر ادا کا ذکر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کے غصے کا، آپ کی خفگی کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ محبوب کی تو خفگی اور تیزی بھی محبوب ہوتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، اور ہم کو غصے پر پیار آتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے کہ واللہ العظیم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور عتاب کا بھی ذکر ہو تو مزے لے لے کر ذکر کریں۔ صحابہ کرام نے اس راز کو سمجھا تھا، اور محبت کی یہ دولت ان حضرات کو نصیب تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اکثر آزادی سے پوچھتے تھے، اور ان کے مزاج میں تحقیق کا مادہ تھا، اور وہ ذرا آزاد تھے، لیکن یہ ان کا حال تھا، ان پر اس سے ملامت بھی نہیں ہو سکتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، گفتگوئے عاشقاں درکار رب، جو شیشے عشق است نے ترک ادب، بے ادب ترنیس زو کس در جہاں، با ادب ترنیس زو کس در جہاں۔ با ادب تو اس لیے کہ جان و مال سے حاضر ہے، اور بے ادب اس معنی کر کہ اس کے الفاظ ذرا بے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ غرض حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے متعلق بار بار دریافت کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں فرمایا کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے مگر اسی طرح ہوگا۔ حدیث یہ تھی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ انہوں نے نفس ایمان لانے پر دخول اولا کا مرتب سمجھا، دخول اولا کو مرتب سمجھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب کہیں اس حدیث کا ذکر کرتے تھے، وہیں پیار میں آ کر مزے لینے کو یہ بھی کہتے تھے، وَأَنْ رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذر۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حج کو گئے، انہوں نے فرمایا کہ جب مدینے جاؤ تو روضہ اقدس پر ہمارا سلام بھی عرض کرنا۔ چنانچہ انہوں نے سلام عرض کیا تو وہاں سے ارشاد ہوا، یعنی سلام کا جواب آیا، وہاں سے ارشاد ہوا کہ اپنے بدعتی پیر سے ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب بدعتی اس لیے فرمایا کہ ان سے بعض باتیں بصورت بدعت صادر ہوتی تھی، اگرچہ واقع میں وہ بدعت نہ تھی، یعنی کسی معذوری کی وجہ سے ان سے بعض افعال ظاہر سنت کے خلاف صادر ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ واپس آئے، حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہمارا سلام بھی کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی میں نے عرض کر دیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پیر سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہی لفظ کہو جو وہاں سے ارشاد ہوا تھا، وہی لفظ کہو جو وہاں سے ارشاد ہوا ہے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ کو وہ لفظ معلوم ہے تو پھر میرے ہی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیز میں وہ لفظ کیسے عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ معلوم ہے مگر سننے میں اور ہی مزہ ہے، اور میاں تم خود نہیں کہتے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے ادا ہوگا۔ آخر انہوں نے وہی لفظ ادا کر دیا کہ اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ بس ان کی یہ حالت ہوئی کہ وجد میں کھڑے ہو گئے اور بے ساختہ یہ شعر زبان پر جاری تھا، بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ می زبید لفظ لال شکر خارا۔ وجد کرتے تھے اور اس شعر کو پڑھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محبت وہ چیز ہے جس کے آثار کی نسبت میں نے پہلے کہا کہ تم کو آتا ہے پیار پر غصہ اور ہم کو غصے پر پیار آتا ہے۔ اسی لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش بھی ہوتے تھے تو صحابہ کرام اس کا بھی ذکر لذت لے کر فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ از محبت تلخ ہاں شیریں شود، کہ محبت تلخی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ تو اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو کیا وہ ذکر مولد میں نماز روزے کے ذکر کو ناگوار سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ صاحبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حتیٰ کہ حوائج ضروریہ میں مشغول ہونا یہ سب عبادت ہے، بلکہ ذکر ولادت سے بھی زیادہ برکت کی چیز ہے یہ احکام اور افعال کا ذکر کرنا، اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ تو محض ایک ہی حیثیت سے ایک نعمت عظیمہ ہے جس پر شکر کر کے ہم اپنے درجات بڑھا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و احکام دو حیثیتوں سے نعمت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بدولت ہم کو ملے تو اس عطا پر شکر کریں اور اپنے درجات بڑھائیں، اور دوسرے اس حیثیت سے کہ ہم ان پر عمل کریں اور عمل کر کے قرب الہی حاصل کریں۔ نیز تمام شریعت سے غرض یہی ہے، تمام شریعت سے غرض یہی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور قرب خداوندی ہم کو حاصل ہو، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں اپنی ولادت شریفہ کا ذکر تو بہت ہی کم کیا اور احکام کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 23 سال تک تبلیغ احکام فرمائی۔ ان 23 سال میں سے اگر وہ 3 سال بھی نکال دیے جائیں جن میں وحی مؤخر رہی تو تمام مدت تبلیغ 20 سال ہوتے ہیں۔ ان 20 برس میں تتبع کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت شریفہ کا جتنے وقت میں ذکر فرمایا اس کی مجموعی مدت غالباً 1 ہفتہ بھی نہ ہوگی، 20 سال میں 1 ہفتہ بھی نہ ہوگی۔ اور اگر 1 ہفتہ بھی مان لیا جائے تو ذکر ولادت اور ذکر احکام میں یہ نسبت ہوگی کہ 1 ہفتہ کم 20 سال تو آپ نے احکام کی تبلیغ فرمائی، 1 ہفتہ کم 20 سال احکام کی تبلیغ فرمائی، اور صرف 1 ہفتہ ولادت شریفہ کا ذکر فرمایا۔ تو کیا اتباع سنت کے یہی معنی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک ذکر فرمایا اس کو تو 20 منٹ بھی کبھی ذکر نہ کیا جائے، اور جس کا ذکر تمام مدت تبلیغ میں چند مرتبہ ہی فرمایا اس کو عمر بھر ذکر کیا جائے؟ اتباع سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدت العمر میں جس قدر اپنی ولادت شریفہ کا ذکر فرمایا اسی قدر تم بھی ذکر ولادت کرو، اور جتنا احکام کا ذکر فرمایا
اسی قدر تم بھی احکام کا ذکر کرو۔ مگر بات یہ ہے کہ ذکر ولادت میں تو آسانی ہے کہ زبان سے ذکر کر لیا اور اس میں کھڑے ہو گئے، اور اگر کسی متبع سنت نے اس میں احتیاط سے کام لیا تو اس پر ملامت کی بوچھاڑ کر دی کہ اگر وہ کھڑا نہ ہوا، کہیں اس کو وہابی کہنا شروع کیا اور کہیں تکفیر کر دی۔ میں کھڑا ہونے کو فی نفسی ہی منع نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وجد ہے، اور وجد ہوتا ہے واردات پر، تو بغیر کسی وارد کے وجد کی صورت بنانا نہایت درجے تصنع ہے، بناوٹ ہے۔ محققین نے تو یہاں تک احتیاط کی ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص کے منہ سے بآواز بلند لفظ اللہ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آہستہ کہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اسی طرح کہا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مجلس سے اٹھا دو، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص بدون مغلوبیت کے کہہ رہا ہے، یعنی تصنع سے کہہ رہا ہے۔ حضرت جنید کی مجلس میں ایک شخص خوش آواز نے ایک شعر پڑھ دیا، اس کو سن کر ایک صوفی کو وجد شروع ہوا، لیکن حضرت جنید اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کو وجد نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میاں تم سمجھتے ہو کہ تم کو حرکت نہیں ہوئی، حالانکہ ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، مگر وہ حرکت تم کو محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کیا ضرور ہے، اگر کوئی وارد ہو تو اس کو ظاہر ہی کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار واعظ بیان فرمایا، بعضوں نے متاثر ہو کر کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ ان سے فرما دیجئے کہ دلوں کو پھاڑو، کپڑے پھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر اس سے سب کپڑے پھاڑنے والوں پر اعتراض مقصود نہیں، اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين